اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی حساس موضوع ہے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ جو ہے مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں بنو امیہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں جو ابتدا ہوئی تھی وہ جنگ جمل کے بارے میں، جنگ جمل کا پورا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ جنگ کیسے ہوئی، کب ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوا اور اس جنگ میں حق پر کون تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے اہم شعبہ سچی پیش گوئیاں ہیں۔ آئندہ آنے والے واقعات کی خبر لسان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں پہلے بیان ہو چکی تھی۔ ان سچی پیش گوئیوں سے یقین حاصل ہوتا ہے کہ بتانے والا بھی سچا ہے اور جو ان کو بتا رہا ہے یعنی خدا، وہ بھی سچا ہے۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں مگر سچے نبی کی پیش گوئی نہیں ٹل سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں 3 جنگیں لڑیں۔ ان تینوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود ہیں اور وہ دلیل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں حق پر تھے۔ علامہ ناصر الدین بانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 1 صفحہ 767 پر حدیث نمبر 474 لکھی ہے، جس کا نام حدیث الحواب ہے۔ حواب مکہ کے باہری چشمہ ہے۔ امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے؟ جنگ جمل کے لیے بصرہ جاتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ رات کے وقت چشمہ حواب پر پہنچیں تو وہاں کے کتے بھونکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حواب کا چشمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں آگے نہیں جاؤں گی، میں واپس جا رہی ہوں۔ مگر ان کے بہنوئی زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بصرہ جانے سے شاید صلح ہو جائے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ اس کی اسناد مضبوط ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے مانیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے البانی کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ دوسرے عقائد کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم جو ہیں وہ صرف انبیاء کرام ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم سنی لوگ ہر اس شخص کو معصوم مانتے ہو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کوئی شک نہیں ام المومنین کا گھر سے نکلنا غلط تھا۔ اسی طرح جب واپس ہونے لگیں تو روکنے کا زبیر کا مشورہ بھی غلط تھا۔ یہ مانے بغیر تو چارہ ہی نہیں کہ دونوں فریقوں میں سے ایک غلط ہے۔ دونوں طرف سے بے شمار لوگ قتل ہوئے، کوئی شک نہیں۔ صرف اپنی اس غلطی پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری عمر پچھتاتی رہیں۔ ان کے درجہ اور شان کے لائق یہی بات ہے کہ وہ غلطی مان گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ندامت سے پتہ چلا کہ غلطی معاف ہو چکی، بلکہ معافی نہیں، اس پر ان کو اجر بھی ملے گا کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔ امام ابن عبد البر لکھتے ہیں الاستیاب میں کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا تھا تو تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، آپ پر آپ کے بھانجے زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب آ چکے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا، عبداللہ اگر آپ مجھے روک دیتے تو میں رک جاتی۔ جب ان کی موت کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی آرزو تھی، مگر ان کے بعد مجھ سے یہ کام ہو گیا، مجھے باقی ازواج مطہرات کے پاس دفن کر دینا، لہٰذا انہیں البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ 214۔
علامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ کام یہی جنگ جمل کا اقدام تھا، وہ اس پر نادم ہوئیں اور اس پر توبہ کی۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا و آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ یہ شیعہ سنی کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور یہ کہ مومنہ ہے، کافرہ نہیں ہیں جیسا کہ بعض بار خود لوگ کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ دنیا میں میری بیویاں، آخرت میں بھی میری بیویاں ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں مجدد مذہب شیعہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ جنت کافروں پر حرام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بلند ہیں کہ وہ کسی کافرہ کے رحم میں اپنا نطفہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مائیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو عزت دی، اور کافرہ تو اس لقب کی اہل نہیں، کیونکہ یہ مقام بہت بلند ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک مشرک ناپاک ہیں، اور اس قول کی وجہ سے کہ قیامت کے دن حسب و نسب سب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب کے، اور یہ کافروں کے حق میں تو صحیح نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اقدام پر اظہار ندامت کرتی رہیں اور یہاں تک رویا کرتی تھیں کہ آپ کا دوپٹہ مبارک بھی بھیگ جاتا۔ یہ احمد ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمد النصفی فی کتاب الاعتماد فی الاعتقاد اور شرح فقہ اکبر ملا علی قاری باہوالہ ارجی المطالب صفحہ 580 عبید اللہ امرتسری۔ جنگ جمل میں حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ جب جنگ کے لیے صفیں بن گئیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا کہ تم ہمارے پھوپھی زاد ہو کر علی علیہ السلام سے جنگ کرنے آ گئے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے صفوں کے درمیان آ کر حضرت زبیر کو کہا تمہیں یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زبیر تم ایک دن علی علیہ السلام سے لڑو گے اور ظالم ہوگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت گھوڑے کو ایڑ لگائی اور واپس چلے گئے۔ سیر الاعلام النبلا ذہبی جلد 2 صفحہ 199۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے ایک بدبخت عمرو بن جرموز نے سجدہ کی حالت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ لیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صفیہ کے بیٹے کا قاتل دوزخی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف جو لشکر تھے ان میں بہت سے شرپسند لوگ بھی شامل ہو چکے تھے۔ یہ جو اس کی جو تذکرہ ہے البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 272 اور 73 پر ہے۔ بعد میں عمر بن جرموز خارجی بن گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شریک ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو مروان نے زہر آلود تیر مار کر شہید کر دیا، اور یہ کیسے ہوتا کہ وہ خارجی نہ بنتا، کیونکہ مولا علی شیر خدا کی زبان سے نکل گیا تھا کہ وہ اب قاتل جو ہے وہ دوزخی ہے۔ جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر شکست کھا گیا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے ان کو پورے احترام سے مدینہ روانہ کر دیا۔ ان کے لشکر کا سامان لوٹنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہاری ہوئی فوج کا تعاقب کیا، نہ ان کو لونڈی بنایا اور نہ غلام بنایا، اور دونوں طرف کے مقتولین کی نماز جنازہ بھی خود ادا کی۔ امام ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل اور امام شافعی اور نخعی سب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان باغیوں سے کیا معاملہ کیا جائے، اس بارے میں امت کے رہنما صرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور علیہ السلام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب بصرہ پہنچا تو حضرت علی علیہ السلام کے گورنر عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی نوچ لی گئی، بیت المال بھی لوٹا گیا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہر لشکر میں شرپسند لوگ موجود تھے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جنگ جمل میں علی علیہ السلام حق پر تھے۔ نواب سید صدیق حسن لکھتے ہیں کہ جنگ جمل دن چڑھے شروع ہوئی تھی اور عصر کے وقت تک جاری رہی۔ اس دن تک جمادی الاخری کی 10 راتیں گزر چکی تھیں اور یوم خمیس تھا۔ یہ جنگ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے کہ واقعہ سے 35 سال پہلے اس کی پیشگوئی فرما دی پیارے آقا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا گروہ عدل والا تھا اور آپ حق پر تھے، اور جبکہ دوسرے جو باغی تھے اور وہ عادل نہیں تھے بلکہ ظالم تھے، اور یہ بات صاف معلوم ہے کہ اس وقت علی علیہ السلام ایمان